أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں، بہنوں، اساتذہ، طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیو، 100 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کہ جس نے پھر سے ہمیں یہ رحمتوں، یہ برکتوں، یہ عظمتوں، خالق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ تعلق مضبوط اور اچھا بنانے والا مہینہ ماہ رمضان ہمیں ہمارے مقدر میں کیا۔ تو آپ سب کو آج کے پہلے روزے کی اس رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے یہ مہمان راضی راضی جائے، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دور فرما کر ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ ایمان والیوں، آج جیسے کہ پہلا روزہ، اور آج انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اس رمضان جو اسپیشل ہمارا سلسلہ ہے وہ رمضان المبارک احادیث 40 کورس ہوگا، یعنی کہ 40 احادیث کا کورس ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے مرحلے میں اصول تجوید بتائے جائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں فرض علوم کی آگاہی کی بتائی جائے گی آپ کو۔ تو ابھی ہم اپنے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی کاپی پینسل کو تھام لیجئے، اپنی توجہ سنائی کی طرف کر لیجئے، اور اس سے پہلے جہاں پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس رمضان کے حوالے سے، جیسے کل اس رمضان استقبال بھی کیا، تو اس میں رمضان کی فضیلتیں، روزے کی فضیلتیں بتائی گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے اپنے رمضان کو سنوارتے تھے وہ چیزیں بتائی گئیں۔ تو ایمان والیو، یاد رکھو رمضان المبارک اور روزے کی برکت کے ساتھ ساتھ روزے دار کا مقام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کا مقام بھی بڑھایا ہے۔ ایمان والیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ روز قیامت فرمایا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ روزہ دار کہاں ہے؟ تو آواز سن کر تمام روزہ دار اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، اور انہیں ریان کے دروازے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جب روزہ دار ایمان والیوں جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا، وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے رمضان کی، اپنی عظمت، روزہ کی اپنی، اور رکھنے والے روزے دار کی اپنی عظمت ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم روزے کا اصل حق ادا کریں، اس کے آداب، اس کے شرائط کے ساتھ اس کو رکھیں، کیونکہ ہمارا محض اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہم اس کی محض اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر اس کی جو فیض و برکات ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی جب تک ہم اس کے آداب اور شرائط پر عمل نہ کریں۔
تو ایمان والیوں، یہ تھی روزہ دار کی فضیلت۔ تو اب چلتے ہیں ذرا ہم اپنے آج کے حدیث اربعین میں سے پہلی جو حدیث ہم نے آج لی ہے اس کا عنوان ہے نیت، نون تے، نیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ انگلش میں اس حدیث کو یوں بیان ہے کہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشن۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایمان والیوں، نیت اور عمل میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اس میں نیت اور عمل میں ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ کس کے؟ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زندگی میں کسی اچھے اور نیک کام کی نیت کریں لیکن بعد ازاں کسی رکاوٹ کے باعث نہ کرنے کے باوجود بھی نہ کریں اور اس کے باوجود بھی ہمیں ہماری نیک نیت کا اجر ملے گا۔ ایمان والیوں، نیت خود ایک مطلوب عمل ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن کسی مجبوری کے باعث نہ کر سکے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ عمل کر لے تو پھر اس عمل کے کرنے پر اسے 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کوئی ایک نیکی لائے گا، اور نیکی کس کے سبب ہوتی ہے؟ اچھی نیت کے سبب ہوتی ہے۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی کہ اس نیت کا تعلق ہمارے عمل سے بہت گہرا ہے۔ یہ پہلے بھی میں ابھی بتا چکی ہوں۔ اور پھر جو نیت ہے نا، اس میں جو اخلاص ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کا خالص ہونا، نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے یہ بھی سن لیجئے۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری صورتوں کو نہیں، ہمارے اعمال کو نہیں، بلکہ ہماری نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ ہماری نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کو ہی ایمان قرار دیا ہے۔ کس کو؟ اخلاص کو۔ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اگر حسن نیت والے ہو تو وہی آپ کا ایمان ہے۔ اور نیت میں اگر اخلاص نہیں تو سب اعمال بیکار اور ضائع ہے۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں، کیا نہیں؟ اخلاص نہیں۔ مثال کی صورت میں، مثال کے طور میں، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں اور اچھا نیک جانیں، حالانکہ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کے نام سے میں مشہور ہو جاؤں اور مجھے جانے کہ میں نے حج کیا ہوا ہے۔
اور حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں پہ بھی ہم نے ملاوٹ کر دی۔ مثال کے صورت میں جیسے روزہ ہے، اب روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، لیکن ہماری نیت یہ کہ میں روزہ رکھوں تو لوگوں میں ایک میرا معتبر ہو جاؤں کہ وہ روزہ بھی رکھتی ہے۔ تو ایمان والیوں، جس عمل میں ہمارے دکھاوا ہو، ریا ہو، اس عمل کو، وہ عمل ضائع ہے، کیونکہ اللہ کے حضور کیا ہے قبول؟ نیت۔ تو نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کس میں اخلاص ہونا چاہیے؟ نیت میں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک نیت پہ واقعہ سناتی ہوں۔ نزہۃ المجالس میں جلد اول صفحہ 40 میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ریت کے پہاڑ کے اوپر سے گزر ہوا تو دل میں ان کے خیال آیا کہ کاش میں اس پہاڑ کے ذرے آٹے میں بدل دیتا یا بدل جاتے اور میں اسے بھوکوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ وہ جو پہاڑ کون سے تھے؟ ریت کے پہاڑ۔ انہوں نے کہا کہ کاش یہ آٹے میں بدل جائے تو میں اسے بھوکوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والیوں اس دور کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تیرے رب نے تیری نیت کی بدولت، کس کی بدولت؟ تیرے رب نے تیری نیت کی بدولت تجھے اتنا صبر، اتنا تجھے ثواب عطا کر دیا ہے جتنا ثواب اس پہاڑ جتنے آٹے کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ملتا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ایک نیت کی تھی بزرگوں نے۔ کیا نیت تھی؟ کہ ایک لیکن نیت کے اندر بھی حسن ظن تھا کہ کاش یہ ریت میں آٹے میں بدل دوں، پھر اس کو تقسیم کر دوں، کن میں؟ بھوکوں اور محتاجوں میں۔ تو ایمان والیوں، اب سمجھ آیا کہ نیت کے اوپر اجر و ثواب ہے، عمل پر اجر و ثواب نہیں ہے، نیت۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، کس کی؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ کس کا؟ منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ ایمان والے، جو منافق ہے نا، وہ اپنی نیت پہ نہیں اپنے عمل پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ کس پر؟ اپنے عمل پر زیادہ توجہ دیتا ہے، کیونکہ عمل نظر آنے والی شے ہے اور پھر دنیاوی صورت میں اس کے اثرات بھی ملتے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی ملتی ہیں، لوگوں کی محبتیں بھی ملتی ہیں، جی فلاں بڑا نیک ہے، جس کی نیت میں منافقت ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ تو ایمان والیوں، اب منافق کی جو پوری توجہ ہے وہ نیت کے بجائے کس پر ہوتی ہے؟ عمل پر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے عمل کی جو غرض و غایت ہے اس میں کیا ہے؟ ریا اور دکھاوا ہے، ریا اور دکھاوا ہے۔ تو ایمان والیوں، اب جبکہ ایک مومن ہے، دوسری طرف مومن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کے برعکس ہے۔ مومن کا جو توجہ ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ اس کی نیت پر، اور عمل کی جو منافق ہے اس کی توجہ کس پر ہوتی ہے؟ اپنے عمل پر۔ تو ایمان والیوں، اب چونکہ مومن کا چاہے عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا بھی ہو، تو اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی نیت کو حاصل رکھنے کی طرف توجہ میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ عمل لوگوں نے دیکھنا ہے۔ مومن کیا جانتا ہے؟ مومن کہ عمل لوگوں نے دیکھنا ہے، اور نیت پر کس کی نگاہ ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو اچھا کرنا ہے۔ نیت آپ یہاں پر آتی ہے، جب درس قرآن لینے آتی ہے تو نیت اگر آپ کی یہ ہوگی کہ ہم جائیں، ہم وہاں سے خیر کے موتی، اصلاح کے موتی، قرآن و حدیث کے موتی، علم کے موتی، تربیت کے موتی اپنے دامنوں میں سمائیں گی اور پھر اس پہ عمل کریں گی، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔
لیکن اگر یہ نیت ہوگی جائیں گی ٹائم گزاریں گی بس ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم حاضر ہیں ہم آگے ہیں، تو اس پر ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ نیتیں میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان یاد رکھو اللہ رب العزت انسان کی صورتوں پہ نہیں اس کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ایمان والیوں اپنی نیت میں اخلاص، اللہ سے جب اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں تو اس میں اخلاص رکھیے، جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق داری رشتہ داری کرتے ہیں اس میں خلوص رکھیے، ہر جگہ خلوص رکھیے۔ کس کی رضا کی خاطر؟ اللہ کی، کیونکہ میری نیت میرے اللہ کے سامنے ہے۔ عمل تو یہ دیکھ لیں گے لیکن نیت تو کوئی نہیں دیکھتا ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو اب اسی حدیث کے اوپر پہلے میں اس کی دہرائی کرواؤں گی آپ کو، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گی، پھر اسی سے متعلق جو آج لیکچر ہوا ہے کچھ سوال کروں گی۔ تو پڑھیے آج کی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب میں اس سے متعلق کچھ سوال آپ سے پوچھتی ہوں، بلکہ دہرا دیتی ہوں۔ تو آج کا جو ہم نے عنوان کیا، آج کا ہمارا عنوان کیا تھا؟ مل کر دے دیجیے، کیا تھا؟ نیت۔ اچھا، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ ماشاءاللہ۔ مومن اور منافق میں کیا چیز فرق کرتی ہے؟ کیا چیز فرق کرتی ہے؟ نیت فرق کرتی ہے۔ مومن اپنی کس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے؟ منافق انسان اپنی کس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے؟ عمل کی طرف۔ تو اب ہم نے اپنی کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے؟ ہر عمل میں، اپنے ہر عمل میں ہم نے اپنی نیت کی طرف توجہ دینی ہے، کیونکہ ہمیں نیک بننا ہے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ فی امان اللہ۔